بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابتدا ہے رب جلیل کے بابرکت نام سے جو دلوں کے بھید خوب جانتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ہماری ویڈیو کیا سپورٹیج گاڑی پر ہے۔ یہ گاڑی تقریباً 65,000 چلی ہوئی تھی، تو اس کا یہ جو سسپینشن ہے فرنٹ والا، یہ سارا آواز کرنے لگ گیا تھا۔ مطلب کہ پتھریلے یا سولنگ روڈ کے اوپر جو ہے نا بالکل ٹھک ٹھک کی آوازیں کرتی تھی گاڑی۔ اور اس کے اسٹیئرنگ کے اندر بیٹھے ہوئے وہ بھائی بتا رہے تھے بقول ان کے کہ ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے نا کسی موٹر سائیکل کا ہینڈل ڈھیلا ہو، مطلب کہ اسٹیئرنگ جیسے گاڑی کا ڈھیلا ہے، ایسے ٹک ٹک کی آواز آتی ہے۔ اور جب سپیڈ میں جا رہے ہوتے ہیں موٹر وے کے اوپر تو ایسے لگتا ہے کہ جیسے اسٹیئرنگ جو ہے نا وہ لیفٹ رائٹ تھوڑا سا جو ہے وہ ایسے سے موو کر رہا ہے، ہل رہا ہے۔ تو جب ہم نے چیک کیا تو ہم نے انہیں بتایا کہ بھائی اس کے فرنٹ سسپینشن کا کام ہونے والا ہے۔ اس کے کنگھی میں پلے تھی جو آپ کو پہلے دکھائی ہے اسٹیئرنگ ریک میں، اور یہ والے جو سامنے آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ ہیں جی اس کے آرم بش، چمٹا بش، ان کے اوپر ہمیں شک تھا تو ہم نے انہیں تفصیل سے بتا دیا کہ بھائی یہ چیزیں کھول کے تسلی سے آپ کو دکھائیں گے تو انشاءاللہ آپ کی گاڑی کا مسئلہ جو ہے وہ حل ہو جائے گا۔ تو گاڑی جو ہے وہ ہم کھولتے ہیں، اور ویڈیو بنانے کا صرف مقصد یہ ہے کہ یہ گاڑی جو ہے یہ مارکیٹ میں نہیں آئی ہے، تو اس گاڑی کا سامان کافی مہنگا ہے۔ تو جو کیا سپورٹیج والے بھائی ہیں تو ان کے نالج کے لیے کہ اگر خدا نخواستہ ان کی گاڑی میں یہ مسئلہ ہو تو انہوں نے کس طرح مینیج کرنا ہے، اتنی چلی ہوئی گاڑی میں اگر یہ مسئلہ آ جائے تو اس کا حل کیا ہے۔ تو انشاءاللہ یہ حل سستا بھی ہوگا اور بہترین بھی ہوگا، انشاءاللہ لانگ لاسٹنگ ہوگا، لائف ٹائم مطلب چلنے والا ہوگا۔ ٹھیک ہے جی، یہ 65,000 چلی ہوئی ہے جینوین۔ تو اس کا سسپینشن ہم فرنٹ کھول رہے ہیں، تو کھول کے تسلی کے ساتھ آپ کو چیزیں بتاتے ہیں کہ کون سی چیز نہیں لگے گی، کون سی ریپیئر ہو سکتی ہے، کون سی واپس لگ جائے گی اسی کنڈیشن میں، اسی طرح سے جیسے کھولیں گے۔ تو ایک ایک چیز کر کے کھولتے ہیں جس کی آپ کو دکھاتے ہیں۔ یہ ہم نے سب سے پہلے اس کا ٹائی راڈ اینڈ جسے ٹھیک ہے اینڈ گولیاں کہتے ہیں نا مکینک، یہ وہ ہیں، اس کو ٹائی راڈ اینڈ کہتے ہیں اگر آپ نیٹ پہ سرچ کریں تو۔ اس کے اندر خاصی اچھی پلے ہے، تو یہ تسلی سے آپ کو ایک دفعہ جو ہے نا وہ زوم کر کے سے دکھا دیتا ہوں۔ یہ دیکھیں، یہ اوپر نیچے بھی اس میں پلے ہے۔ صرف 65,000 چلی ہے گاڑی، اور کوئی بہت زیادہ رف یوز نہیں ہوئی، کوئی پہاڑی ایریے میں گاڑی نہیں چلی، ٹھیک ہے۔ نارمل روڈ کے اوپر اور چھوٹے موٹے جمپ کھڈے جو ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، بڑی گاڑی اسے برداشت کرنا چاہیے لیکن اس میں اتنی برداشت نہیں ہے۔ میں نے ڈائگنوز یہ کیا ہے کہ یار اس میں تقریباً نہ بس سامان ہی پورا سا جو ہے وہ لگا ہوا ہے، جس کی وجہ سے اتنی جلدی یہ گاڑی کھل گئی ہے۔ خیر یہ والی اس کی رائٹ سائڈ ہے، اور یہ اس کی جو ہے وہ زیڈ لنکس ہوتی ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اسٹیبلائزر بار جسے ہم کہتے ہیں نا بیلنس راڈ، یہ اس کے ساتھ لنکس لگی ہوتی ہیں، زیڈ لنکس ان کو کہتے ہیں، لیکن یہ تقریباً ٹھیک ہے، یہ کوئی اتنی خراب نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ہے جی اس کی لیفٹ سائڈ گاڑی کی، اس کا اینڈ جو ہے ٹائی راڈ اینڈ، یہ بھی کچھ اسی طرح کا، اس میں بھی پلے کافی ہے۔ یہ تو بالکل دیکھیں ایک فنگر کے بھی ساتھ بھی ہو رہا ہے، لیکن اس کے اندر اوپر نیچے والی جو ہے پلے نہیں ہے، لیکن یہ جو ہے نا یہ دیکھیں، یہ بالکل اس کی گولی جسے کہتے ہیں، ٹھیک ہے جی، اس کو ہم ویسے ٹائی راڈ کہتے ہیں، وہ نیچے گر رہا تھا۔ تو یہ اس کی زیڈ لنک جو ہے یہ بھی ٹھیک ہے۔ زیڈ لنکس جو ہے نا اس کی انہوں نے بالکل ڈسپوزیبل بنائی ہوئی ہیں، یہ ریپیئرنگ کے قابل ہی نہیں ہے، مطلب کہ یہ خراب ہو جائیں تو آپ کو تبدیل ہی کرنی پڑیں گی۔ تو یہ اس کے ہم نے نکال لی ہیں جی سسپینشن آرم جسے چمٹے کہتے ہیں۔ یہ چمٹے کا مین بش جو ہے یہ بالکل نا کریک ہوئے ہیں، مطلب کہ بالکل ٹوٹ نہیں گئے لیکن نرم اتنے زیادہ ہو گئے کہ وہ جو اسٹیئرنگ آپ کو لیفٹ رائٹ محسوس ہوتا ہے نا، جیسے ہلکا وہ موو کر رہا ہے، بالکل سٹل نہیں رہ رہا، وہ ہوتا ہے جی مین ان بشوں کی وجہ سے۔ یہ اس کا کراس ممبر ہے جیسے چوکٹا کہتے ہیں مکینک۔ یہ دیکھیں جی یہ بالکل نا ایسے نیچے ہی گر جاتی ہے، بہت لوز ہے، ٹھیک ہے جی۔ یہ اس کی جو ہے یہ پہلے بھی آپ کو دکھائی تھی، اور یہ والی جو ہے اس میں بھی کافی پلے ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو اس گاڑی کا جو ہے خیر انہوں نے ڈیلرشپ سے لیا تھا ایسٹیمیٹ، تو انہوں نے تو خیر بہت زیادہ وہ سمجھ لیں کہ وہ لاکھوں میں گیم جاتی ہے، تو وہ آ گئی جی ہمارے پاس۔ انہوں نے کہا کہ بھائی ہم نے یہ چیز جو ہے وہ کروانی ہے اس گاڑی کی سیٹنگ، ٹھیک ہے جی۔ تو ہم نے انشاءاللہ انہیں گارنٹی تو کافی دی ہے کہ جی اللہ کے حکم سے آپ کا کام سستا بھی ہوگا اور اچھا بھی ہوگا انشاءاللہ۔ یہ نہیں ہے کہ وہ سستا کہتے ہیں کہ روتا ہی رہتا ہے، مہنگا روئے ایک بار، ایسا نہیں ہے انشاءاللہ۔ کم خرچ بالا نشین انشاءاللہ کریں گے اور آپ کو بتائیں گے۔ یہ ہوتا ہے جی اس کا سینٹر پلے، یہاں پر بھی اس کے پلے ہے۔ وہ جو سولنگ پتھریلے روڈ پر آواز آتی تھی وہ یہ اسٹیئرنگ ریک کی ہوتی ہے، اس کو عموماً مکینک کنگھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اس کے اندر پلے آ جاتی ہے تھوڑی بہت یہاں پر، ٹھیک ہے جی، کیونکہ یہ ہمیشہ سینٹر کے جو دندے ہوتے ہیں نا، کیونکہ گاڑی ہمیشہ سیدھ میں ہی چلتی ہے، سیدھی چلتی ہے، تو جو کنگھی کے اسٹیئرنگ ریک کے اندر اس کے اندر نا دندے ہوتے ہیں، کنگھی سی بنی ہوتی ہے، تو اس کے جو سیدھ والے دندے ہوتے ہیں وہاں پر پلے آ جاتی ہے۔ اور یہ اس کے جو ہیں بال جو ہیں یہ بھی بالکل ایسے نرم ہو گئے ہیں، بالکل ہاتھ سے جو ہے نا ایک اشارے سے ایسے اوپر نیچے ہو رہے ہیں۔ تو یہ لوزنس جو ہے نا یہ ساری مل کے، کیونکہ یہ چھوٹی ایسے ہم چیک کر رہے ہیں تو یہ ٹک ٹک کی آواز ہے،
لیکن جب اتنی بڑی گاڑی کی جو ہے سمجھ لیں پوری باڈی اتنا وزن آتا ہے، وہ جو ٹک ٹک ہوتی ہے وہ ٹک ٹک میں کنورٹ ہو جاتی ہے۔ یہ ہم لے ہیں جی ہمارے جو بھائی ہیں خرادیہ، ان کے پاس یہ کنگھی ہم نے ساری کھلوائی ہے، تو وہ اس راڈ کو کریں گے جی پالش۔ کنگھی اندر سے تقریباً ٹھیک ہے، یہی چلے گی انشاءاللہ، کہہ رہے ہیں جی ریپیئر ہو کے گارنٹی کے ساتھ انشاءاللہ۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ اس گاڑی کا ہم نے جو پارٹس پتہ کیے نا، یہ جو ہم کو 4-5 پارٹس چاہیے تھے، مطلب کہ 2 ٹائی راڈ، 2 اس کے ٹائی راڈ اینڈ، 2 اس کے بال جوائنٹ اور 2 زیڈ لنکس، یہ تقریباً 55 سے 60 ہزار روپے کا سامان بن رہا تھا۔ اس کے بعد خرادیے کے لیبر علیحدہ، مکینک لیبر علیحدہ، ٹھیک ہے جی۔ تو اس میں مطلب سوری وہ بش بھول گیا ہوں، سسپینشن آرم کے بش بھی 2، ٹھیک ہے جی۔ لیکن یہ چیزیں جو ہے انشاءاللہ کہہ رہے ہیں جی یہی ریپیئر ہوں گی اور لانگ لائف انشاءاللہ چلیں گی، ٹھیک ہے جی۔ یہ سارا کچھ ہم اس کا ریپیئر کروائیں گے، کہ بھائی کہہ رہے تھے کہ یار اس کا سامان بہت مہنگا ہے، اور بڑی بات یہ ہے کہ اتنے مہنگے سامان کی گارنٹی 1 منٹ کی نہیں چلنے کی، جینوئن کی صرف گارنٹی ہے۔ ہم نے صرف اس کے یہ والے 2 بش لیے ہیں جو سسپینشن آرم بش تھے، حالانکہ یہ بھی دیسی بن جاتے ہیں، ٹائر کے بنا کے لگا دیتے ہیں، لیکن وہ نہ لگوائیں، اس سے گاڑی کا سسپینشن ہارڈ ہو جائے گا۔ یہ اس کے جینین بوش ہیں، یہ پتہ نہیں آپ کو لکھا ہوا نظر آ رہا ہے میڈ ان کوریا، ٹھیک ہے جی، امپورٹڈ بوش ہیں اور بڑے زبردست ہیں۔ تو یہ سارا کچھ ریپیئر ہو کے آ گیا ہے جی، یہ والا جو ہے، ٹھیک ہے جی۔ یہ دیکھیں وہ جو چیز نیچے کو گر رہی تھی وہ بھی ٹھیک ہے، اس کے اندر لوزنس بھی نہیں ہے۔ یہ اس کی پوری کنگھی ہے، کراس ممبر وغیرہ جو چوکٹا ہوتا ہے پورا ہم نے ماشاءاللہ دھو کے ڈیزل سے صاف کر کے اس کو، ٹھیک ہے جی۔ یہ چیز یہ دیکھیں خود ہی نیچے گر رہی تھی، یہ انہوں نے پریس کی ہے، اس کو اچھے طریقے سے ریپیئر کیا ہے۔ کنگھی کے اندر اس کے اندر بش وغیرہ ہوتے ہیں وہ لگائے ہیں، بہترین کر کے دی ہے، تو یہ ساری کمپلیٹ ہو گئی ہے، ٹھیک ہے جی۔ بیلنس راڈ اس کے جو بش تھے وہ بالکل اوکے تھے، زیڈ لنکس ہم اس کی وہی پرانی لگائیں گے، کنگھی اس کی ٹوٹل ریپیئر ہو گئی ہے۔ سسپینشن آرم کے صرف بش جو ہیں وہ ہمیں ملے ہیں جی 5000 روپے کے 2 بش جینین جو ہیں۔ تو یہ سارا کچھ لگا کے اس کے بعد الحمدللہ میں نے گاڑی کی ٹرائی کی ہے، الحمدللہ گاڑی کے اندر کوئی آواز نہیں رہی، کوئی کسی قسم کا مسئلہ مسائل نہیں رہا۔ سٹیئرنگ بھی جو سسپینشن کا کام کروانے کے بعد بھاری ہو جاتا ہے وہ بھی الحمدللہ نہیں ہوا، بلکہ گاڑی والے بھائی ماشاءاللہ خوش ہو گئے تھے کہ یار میرا سٹیئرنگ بھی بالکل سافٹ ہے جیسے تھا، اور کام بھی سارا، آوازیں بھی ختم ہو گئی ہیں، بالکل سیٹ ہو گئی ہے گاڑی، اور الحمدللہ خرچہ بھی کم سے کم ہوا ہے۔ اور الحمدللہ بڑی بات یہ ہے کہ کم خرچہ کر کے بھی جو بھائی ہیں خرادیہ، ان سے ہم نے گارنٹی لی ہے، وہ کہہ رہے تھے کہ جی آپ اس کو انشاءاللہ کوئی بھی چھوٹی موٹی کمپلین ہو تو انشاءاللہ میں حاضر ہوں، لیکن وہ جو 55-60 ہزار کا سامان مل رہا تھا اس کی ہمیں 1 منٹ کی گارنٹی نہیں مل رہی تھی، جس کی وجہ سے بھائی نے، گاڑی والے نے یہ ڈیسیجن لیا ہے کہ نہیں یار یہ کام ٹھیک ہے، اس پہ مجھے کوئی پریشانی نہیں ہے، میری گاڑی بھی بالکل ٹھیک ہو گئی ہے۔ تو امید کرتے ہیں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔